یا جس طرح ایک ایکسٹریمزم کی بات ہوتی ہے، یہ ضیاء صاحب کا تحفہ ہے اس ملک کے لیے. کیا ایسا سچ ہے کہ وہ اس ملک کو اور طرح سے فنڈامنٹلزم کی طرف ڈال گئے اور چیزوں کو خراب کر گئے؟ ایسا ہوا؟ دیکھیں بٹ صاحب، بڑی عجیب بات ہے. جب سقوط ڈھاکہ ہو گیا نا، جی اور اس وقت پورے ملک میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. آپ کتنی عمر تھی آپ کی اس وقت؟ سقوط ڈھاکہ میں میں پیدا بھی نہیں ہوا. پیدا نہیں، بعد میں پیدا. ہاں، جس میں 86 کی بتایا. پورے ملک میں نا شراب خانے توڑ دیے لوگوں نے سقوط ڈھاکہ پہ. ڈھاکہ کے بعد. اچھا، سقوط ڈھاکہ کے بعد ہمارے اس مغربی سائڈ پہ لاہور میں بھی مختلف شہروں میں نا شراب خانے توڑ دیے. اس وقت شراب خانے موجود تھے. اچھا، شراب پر پابندی نہیں تھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب وہ آپ 71 کی بات کر رہے ہیں. 71 کی بات. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا، ہم نے اسلام جو ہے اس کو فالو نہیں کیا، ہم اسلام سے غداری کی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہمیں مسلمان بننا چاہیے، ٹھیک ہے، اسلام لانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں وہ جو سینٹیمنٹ پیدا ہوا، وہ بھٹو صاحب کے خلاف بھی پھر جب وہ تحریک چلی ہے نا، اس کا نام کیا رکھا تھا؟ تحریک نظام مصطفیٰ، جو بھٹو صاحب کے خلاف تھی. ہاں جی، وہ وہاں سے اس کی شروعات ہوئی. سقوط ڈھاکہ میں اس کا بیج رکھا گیا. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے اسلام کا نام لیا، پھر مولوی آگے. اب جنرل ضیاء الحق جو ہیں، جب انہوں نے اقتدار سنبھالا، انہوں نے بھی نعرہ اسلام کا لگایا. بالکل لگایا. اسلام کا نعرہ لگایا تو علماء کرام جو ہیں ان کو اکٹھے ہو گئے ان کے گرد. پھر جس طرح انہوں نے کہا یہ حدود آرڈیننس لے آؤ، یہ اس طرح کر دو، اس جو فقہی امور تھے ان میں ماشاء اللہ الجھ گیا. بجائے اس کے کہ آپ براڈر پرنسپل پہ بات کرتے، کوئی مساوات پیدا کرتے، کوئی تعلیم عام کرتے، نصاب کی طرف توجہ دیتے، لوگوں کو اونچ نیچ ختم کرتے سوسائٹی میں، لوگوں کو مواقع دیتے، یعنی اسلامک ویلیوز جو ہیں ان کی طرف توجہ ہوتی. وہ جو فقہی معاملات تھے اس میں ماشاء اللہ الجھ گیا اور اس کو الجھا دیا گیا. تو ماشاء اللہ اسی کام میں لگ گیا. حدود آرڈیننس جاری کر رہا ہے، ان کا نماز پڑھا رہا ہے، دفتر میں چھٹیاں ہو رہی ہیں، سارے کام ہوتے رہے، لیکن وہ اس کی جو بنیاد ہے نا وہ سقوط ڈھاکہ تھا. اچھا شامی صاحب، یہ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، ہم نے بہت سارے ڈکٹیٹر دیکھے. ایوب خان صاحب کو دیکھا، یحییٰ صاحب کو دیکھا، ہم نے ضیاء الحق صاحب کو دیکھا، ہم نے مشرف صاحب کو ریسنٹلی دیکھا، ان کو اچھی طرح آبزرو بھی کیا. یہ ملک کے اندر ایک ان کے دور میں میں نے جو اپنے دیکھا ہے کہ ان کے دور میں بلدیات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ بلدیات کو، اور وہ ہمارے آئین کا حصہ بھی ہے. آرٹیکل 140A کے مطابق یہ ہونا چاہیے، بلدیاتی حکومتیں بننی چاہیے. اور دنیا میں جمہوریت میں دیکھیں تو بہترین چیز وہ بلدیاتی حکومت کی مضبوطی ہے، جس سے گڈ گورننس نکل کے سامنے آتی ہے. اور جب بھی سیاسی حکومت آتی ہے وہ سب سے پہلے آرٹیکل 140A کو رد کرتی ہے، اس کو ڈیلے کرتی ہے، عدالتوں میں ڈالتی ہے، اس طرح کرتی ہے. یہ سیاسی حکومتیں آرٹیکل 140A یعنی بلدیاتی حکومتوں سے ڈرتی کیوں ہیں، اور جو ڈکٹیٹر ہے وہ اس کو لانا کیوں چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا، وہ اس لیے ہے کہ جو بلدیاتی ادارے قائم ہوتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں لوگ اس میں مصروف ہو جاتے ہیں. ہاں جی، سب کا اپنا اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اس سے ذرا ان کو سکون ملتا ہے، یعنی کہ دھیان پھر ڈکٹیٹر کی طرف نہیں جاتا. احساس محرومی ہے نچلی سطح پہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا، یہ جو ہماری کی جمہوریت ہے، یہ دنیا کی واحد جمہوریت ہے ہماری. دنیا کا کوئی اور جمہوری ملک ایسا نہیں ہے جس میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان جو ہیں انہوں نے اپنا نام جمہوریت رکھا ہو. 2-2.5 ہزار افراد وہ کہتے ہیں ہم جمہوریت ہیں. جی ایسے ہی کہتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی چائنا پہ ایک دفعہ ہم وہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے ایک مجلس میں، تو میرے بیٹے عثمان شامی جو ہیں وہ چائنا میں پڑھے ہیں، انہوں نے وہاں بتایا کہ 1,30,00,000 افراد جو ہے نا وہ چائنا میں ہر 5 سال کے بعد منتخب ہوتے ہیں. 1,30,00,000. ہاں جی، انتظام چلانے کے لیے. ٹھیک ہے، نیچے سے ہوتے ہیں. ہاں، نیچے سے اوپر تک کمیونسٹ پارٹی ان کو نامینیٹ کرتی ہے، پھر لوگوں کا اعتماد حاصل کرتے ہیں. وہ نچلی سطح سے اوپر تک حکومت کا نظام سنبھالتے ہیں. دنیا میں بلدیاتی نظام بہت اچھا ہے نا. اب آپ انڈیا میں چلے جائیں، آپ امریکہ میں چلے جائیں، لاکھوں افراد، اگر آپ کے یہاں بلدیاتی ادارے قائم ہو جائیں تو 5 لاکھ لوگ کم از کم
ان میں انوالو ہوں گے. جی ہوں گے, یونین کونسل بلکہ زیادہ ہی ہوں گے, زیادہ ہوں. یونین کونسل سے لے کے اوپر تک. آپ مجھے بتائیں کہ جو وہ نوجوان اس میں آئیں گے, ان کی ٹریننگ ہوگی, ان کو پتہ لگے گا کام کیسے کرنا ہے, نظم و نسق کیسے چلانا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر بڑھیں گے, تو جمہوریت کی جڑیں قائم ہو جائیں گی. ہمارے کہتے ہیں نہیں, ہم جو ہے نا, ہم نے سڑک بھی ہم نے بنانی ہے, بلدیہ بھی ہم نے سنبھالنی ہے. ہمارا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میئر بھی مجھے ہی ہونا چاہیے, موری کونسلر بھی خود ہی ہونا موری چاہیے. کونسلر بھی ہونا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں آلو گوشت کھاؤں, ٹھیک ہے, آپ اپنے خاندان میں سے یا اپنی بیگم سے کہیں گے تو پکا دو بھائی, زیادہ سے زیادہ تکلیف کریں گے تو گوشت لے آئیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں, آلو بھی میں لاؤں گا, گوشت بھی لاؤں گا, پکاؤں گا بھی میں, اور پھر کھاؤں گا بھی میں, خود بھی تکلیف میں آؤں گا اور دوسروں کو بھی تکلیف, گھر والے بھی بیزار, آپ بھی بیزار, آلو گوشتہ بھی بیڑا غرق. تو پھر یہ کام ہمارے یہاں ہو رہا ہے. دنیا میں کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے, یہ واحد ملک ہے پاکستان جہاں بلدیاتی ادارے قائم نہیں ہیں. ہاں جی, میں دیکھ ابھی ترکی گیا, بلدیات, لندن میں بلدیات, نیو یارک میں طیب اردوان جو ہیں کہاں سے آئے ہیں؟ بلدیات, استنبول کے میئر منتخب ہوئے. جی ایسے ہی. ابھی بھائی آپ دیکھیں جو میئر ہے لندن کا, جی اس کے بعد کتنا اختیار ہے. جو نیو یارک کا میئر ہے ممدانی, وہ ٹرمپ کو آ کے دکھاتا ہے. جی آ کے. اچھا, اب استنبول میں جو انہوں نے بلدیہ چلائی اور جو گڈ گورننس کی مثال قائم کی, لوگوں نے کہا جناب کمال ہے, اس شخص کو تو ملک کا سربراہ ہونا چاہیے. وہاں سے بنیاد پڑی ان کی. ہمارے یہاں پر بھی شروع میں جب بلدیات مضبوط ہوئی تھی, 2-3 لیڈر نکلے, میاں عامر محمود نکلے, مصطفیٰ کمال نکلے, نعمت اللہ خان نکلے, بہت لیڈر نکلتے ہیں. چودھری پرویز الہی بھی ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ہوئے تھے, مگر اب یہ کام تو نہیں. اب جو صوبائی اسمبلی والا اور قومی اسمبلی والا, آپ دیکھیں انڈیا کی کتنی بڑی آبادی, انڈیا کی آبادی ہے 1.40 ارب ہے جی, اور انڈیا کی جو لوک سبھا ہے اس کے کتنے ممبر ہیں؟ 500 جی 550. تو ہماری جو ہے ہماری 25 کروڑ ہے. ہماری جو 300 سے اوپر 371 پنجاب میں ہے نا, پنجاب میں ہے. اور نہیں, اب مرکز میں دیکھ لیں 271. اب غور کر لیں, وہ 1 کروڑ 1.40 کروڑ اور 500-5.5 ان کے بندے. کیوں؟ اس لیے کہ نیچے ادارے کام کر رہے ہیں, بلدیات کام کر رہی ہے. اگر بلدیات کام کر رہے ہوں, کاؤنسل تو سسٹم, صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں ان کے آدھے رہ جائے, ان کی تو آدھے ہونا چاہیے, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہلکے بڑے ہوں. ہلکے بڑے ہوں. اب کیونکہ نیچے کام نہیں ہو رہا, ہم کریں ان کو بڑھاتے ذرا. تو جب تک یہ ہم نیچے سے اوپر تک لوگوں کو خود مختار نہیں کریں گے نا, ہماری کوئی جمہوریت ہماری نہیں چلے گی.